ہم نے سبق پاکستانی زبانیں اور ان کا باہمی رشتہ کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس کے سوالات کریں گے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ ایک مضمون ہے جس میں اردو زبان اور پاکستان میں بولی جانے والی مقامی زبانوں کے بارے میں تفصیل سے اور ان کے آپس میں تعلق کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ چلیں سبق کا پہلا سوال دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، زبان کسی معاشرے کے لیے کیوں ضروری ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے سبق میں کیا پڑھا ہے کہ زبان کیوں ضروری ہوتی ہے یا کیوں اہم ہوتی ہے کسی بھی معاشرے کے لیے۔ اب دیکھیے سبق کے شروع ہی کے حصے میں یہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ زبانیں اپنے اپنے علاقے کے عوام معاف کیجیے گا علاقوں کے عوام کی امنگوں، آرزوؤں، جذبات و احساسات اور طریقے تمدن یعنی رہنے سہنے کے طور طریقے اور طریقے تمدن و معاشرت کی آئینہ دار ہیں۔ آئینہ دار ہونا یعنی کہ جن سے نظر آتا ہے کہ اب کس چیز سے نظر آتا ہے، یعنی زبان کے ذریعے کسی بھی علاقے کے لوگوں کے جو احساسات ہیں یا جذبات ہیں، یعنی وہ کیسا سوچتے ہیں، کیسا محسوس کرتے ہیں، ان کے کیا خیالات ہیں، ایک یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے۔ دوسری بات، ہمیں ان کے رہنے سہنے کے طور طریقوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اب بھلا زبان کے ذریعے یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ تو دیکھیں ہم اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہاں میں مثال لوں پشتو زبان کی، تو پشتو زبان کا جو لہجہ ہے اس میں ایک سختی سی ہے۔ اب وہ سختی سی اس وجہ سے ہے کیونکہ ان کا علاقہ اور ان کا جو طور طریقہ ہے یا ان کا جو مزاج ہے پٹھان لوگوں کا، وہ اسی طرح کا ہے، تبھی وہ ان کا مزاج ان کے زبان کے لہجے میں محسوس ہوتا ہے، جس سے ہمیں ان کے رہنے سہنے کے طور طریقوں کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں جو ہے وہ سختی کا جو ہے عنصر یا پوائنٹ نظر آتا ہے۔ تو دوسری بات ہمیں یہ پتہ چل گئی کہ رہنے سہنے کا طریقہ کیسے پتہ چلتا ہے۔ اب اگر تیسری بات ہم دیکھیں تو یہ معاف کیجیے گا اس دوسری بات کو ہم ثقافت میں بھی شامل کر سکتے ہیں کہ ثقافت کے خد و خال نمایاں ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی ثقافت میں کیا چیز شامل ہے، جیسا کہ پٹھانوں کے ہاں سختی، اور اس کی اگر ایک اور مثال لیں تو آپ سرائکی زبان یا سندھی زبان بولنے والوں کو دیکھیں تو آپ کو ان کے زبان میں، ان کے لہجے میں ایک نرمی سی، ایک مٹھاس سی محسوس ہوگی۔ کیونکہ ان لوگوں کا مزاج ٹھنڈا اور اسی طرح کا ہوتا ہے۔ تو یہ علاقوں کا اثر ہمارے لہجوں میں، ہماری مقامی زبانوں کے لہجوں میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ دو باتیں ہو گئیں کہ ثقافت کا پتہ چلتا ہے، احساس و جذبات کا پتہ چلتا ہے، اور اسی احساس و جذبات والی میں ہم پلس کر کے ایک بات یہ شامل کریں گے کہ دیکھیں احساس و جذبات ہم اپنے دوسرے کو کس طرح سے بتاتے ہیں، بتائیے؟ یا تو بول کر یا پھر لکھ کر۔ اب بولنے اور لکھنے دونوں کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ زبان۔ تو زبان کی یہ دو باتیں پتہ چلی، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے جیسے اب ہمارے علاقے کا کوئی بھی ایسا کام ہے، ایسا علم ہے جو مخصوص صرف ہمارے ہی علاقے میں ہوتا ہے، وہ اگر ہم دوسرے لوگوں تک پہنچانا چاہیں گے تو اس کے لیے بھی ہمیں زبان ہی کی ضرورت ہے، اور ہم زبان ہی کی مدد سے اپنے علاقے کے علم کو دوسرے علاقے والوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور اس طرح ہم اپنے علم کو پھیلا سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات تو ہو گئی علم والی، اور دوسری بات ہو گئی ادب والی۔ ادب یعنی لٹریچر، یعنی ہم جو کچھ لکھتے ہیں اس سے ہماری ثقافت نمایاں ہوتی ہے نا۔ ثقافت یعنی ہمارے علاقے کا رہنا سہنا، ہمارے طور طریقے، سب کچھ۔ تو ادب کے ذریعے یہ چیز سب سے زیادہ جلدی ٹرانسفر ہوتی ہے یا سمجھ آتی ہے۔ تو تیسری ضروری بات یا اہم بات زبان کی یہ ہے کہ ہم اپنا علمی اور ادبی سرمایہ جو ہے وہ زبان کے ذریعے پھیلا سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ بات کر سکتے ہیں، احساس و جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اپنی ثقافت کو بھی دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ چلیے لکھتے ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے کہ کچھ حصہ سوال سے لیں گے، جیسا کہ ہم لکھیں گے زبان کو یہاں سے کاٹ دیں گے اور لکھیں گے کسی معاشرے کے لیے، اور یہاں پر ہم لکھ دیں گے زبان۔ کسی معاشرے کے لیے زبان، اور کیوں کو کاٹ کر لکھیں گے اس لیے ضروری ہے، اور سوالیہ کی علامت ہٹا کر لکھیں گے کہ۔ تو دیکھیے اتنا ہم نے لکھ لیا جو ہمیں سوال ہی کی مدد سے لکھنا تھا۔ اب میں نے ضروری ہے کے بعد سوالیہ کی جگہ کیا لکھا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد میں زبان کے ذریعے آگے لکھوں گی، زبان کے ذریعے اس معاشرے کے لوگ آپس میں بات چیت
कर सकते हैं और अपने जज्बात व एहसासात का इजहार कर सकते हैं। अब इस एक जुमले में हमने दो बातें बता दी जो ज़रूरी हैं किसी भी मुआशरे के लिए ज़बान होने के लिए, और तीसरी बात हम ये लिखेंगे कि ज़बान ही से लोग अपनी सकाफ़त और इल्म दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो यूं वो चार बातें जो हमने अभी समझी थी उनको हमने दो जुमलों में करके लिखा और हमारा जवाब बन गया कि किसी मुआशरे के लिए ज़बान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़बान के ज़रिए उस माशरे के लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं और अपने जज्बात व एहसासात का इजहार कर सकते हैं। ज़बान ही से लोग अपनी सकाफ़त और इल्म दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अब अगला सवाल है कि पाकिस्तानी ज़बानें हम असल होने के बावजूद एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों हैं? हम असल यानी असल में ये जितनी भी ज़बानें हैं जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में बोली जाती हैं ये हैं एक ही ज़बान से निकली हुई बहुत सी ज़बानें, मगर ये हमें इतनी मुख्तलिफ लबो लहजे में क्यों मिलती हैं? तो इसके बारे में हमने जवाब देना है। चलें सबक में देखते हैं पहले कि हमने सबक में इस बारे में क्या पढ़ा है। देखें, इस हिस्से में हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान में बोली जाने वाली ज़बानें बेशतर यानी ज़्यादातर जो ज़बानें हैं वो एक ही असल की मुख्तलिफ शाखें हैं, यानी एक ही बड़ी ज़बान से ये मुख्तलिफ टाइप्स निकली हुई हैं ज़बानों की, यानी कि इनकी जो असल एक ज़बान है वो एक ही है जिससे ये मुख्तलिफ ज़बानें बन गई। इनका ताल्लुक ज़बानों के उस वसी सिलसिले से है जो इस्तिलाह में हिंद आरियाई ज़बानें कहलाती हैं, यानी उस बड़ी ज़बान का क्या नाम है जिससे ये निकली हैं? हिंद आरियाई। जोग्राफियाई सूरत हाल और मरूर ज़माना के बायस इनमें तग़य्युरात पैदा होते गए और ज़ाहिरी हैयत में वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती चली गईं। तो यहाँ पर ये हमारा जवाब मौजूद है। ये देखिए इस हिस्से में जवाब क्या है कि जोग्राफियाई सूरत हाल यानी इलाकों के बदलते रहने से और इसके बाद मरूर ज़माना यानी वक्त के बदलने के साथ साथ वक्त कैसे बदलता है भला? देखिए जैसे अब आज जो हम उर्दू बोल रहे हैं कितनी आसान अल्फाज होते हैं, कितने हम आसान आसान अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मगर जब हम अपनी किताबों में पुरानी उर्दू देखते हैं आज से 100 साल पुरानी उससे पहले की, तो हम देखते हैं इतने मुश्किल अल्फाज फ़ारसी अरबी। तो क्योंकि उस वक्त वो ज़बानें आम थी, बोली जा रही थी, इसलिए उर्दू भी ऐसी थी। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उर्दू ऐसी होती चली गई है जो हम अब बोल रहे हैं। तो दो बातें ये हैं, और तीसरी बात क्या है कि यही जो वक्त बदलता गया और तब्दीलियां आती गईं उसकी वजह से इनमें तग़य्युरात यानी तब्दीलियां होती गईं, और इन तब्दीलियों से इन ज़बानों की ज़ाहिरी शक्ल भी बदली, और जब ज़ाहिरी शक्ल बदली तो ज़ाहिर बोलने में भी बदलती गई। ज़ाहिरी शक्ल यानी लिखने में वो जिस तरह से थी। तो अब ये जो दो बातें हमने यहाँ पढ़ी हैं इन्हीं को हम अपने जवाब में लिखते हैं। अब हम ये करेंगे कि पहले अपना कुछ जवाब लिखेंगे और आखिर में हम सवाल से भी कुछ हिस्सा इसमें शामिल करेंगे। हमने शुरू में ये लिख दिया कि वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों के बदलते हुए, और आगे हमने लिखा बदलते हुए हालात के असरात से इन ज़बानों के अल्फाज और बोलचाल में। अब आगे हमने लिखा तब्दीली आती गई और यही वजह है कि ये ज़बानें हम असल होते हुए भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो हमारा पूरा जवाब क्या बन गया है कि वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों के बदलते हुए हालात के असरात से इन ज़बानों के अल्फाज और बोलचाल में तब्दीली आती गई। और अब इसके बाद जो यही वजह है करके हमने बात लिखी है ये हमने सवाल ही से लिखी है कि हम असल होते हुए भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अब सबक का अगला सवाल है, माफ़ कीजिएगा सवाल में कुछ तब्दीली की ज़रूरत थी। उर्दू के पाकिस्तानी लबो लहजे से मुसन्निफ़ की क्या मुराद है? चलें देखते हैं कि ये जो वावैन में करके बात लिखी हुई है कि उर्दू का पाकिस्तानी लबो लहजा, ये हमने पढ़ी कहाँ है, फिर इससे मुसन्निफ़ की मुराद क्या है हम वो समझेंगे। देखिए सबक के इस बिल्कुल आखिरी हिस्से में हमने पढ़ा था कि उर्दू में अब वो लबो लहजा पैदा हो रहा है जिसे हम खालिस्तन पाकिस्तानी लबो लहजा कह सकते हैं। और इसको हमने समझा ये था कि देखें हम कैसे कहेंगे उर्दू के किसी लहजे को ख़ास पाकिस्तानी, कि जब उसमें पाकिस्तान की मकामी ज़बानों का हमें कुछ एहसास जो है वो महसूस, माफ़ कीजिएगा कोई टच महसूस होगा। जैसा कि अब एक शख्स है जिसकी मकामी ज़बान है बलोची, तो जब वो उर्दू बोलेगा तो उसके उर्दू बोलने में बेशक वो कितनी
ہی اچھی کتنی ہی صاف اردو بولے، لیکن کہیں نہ کہیں لاشعوری طور پر وہ ایسا کوئی لفظ، ایسا کوئی لہجہ بنا لے گا کہ جس سے سننے والا یہ پہچان جائے گا کہ ہاں یہ تو خالص پاکستانی اردو ہے۔ کیسے؟ کیونکہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا صوبہ ہے، پاکستان کی جگہ ہے، تو اس لیے ہم اسے پہچان لیں گے کہ ہاں یہ جو شخص اردو بول رہا ہے یہ خالص پاکستانی اردو بول رہا ہے۔ اب یہ کیوں ہے ایسا؟ اس لیے ہے کہ دیکھیں اردو تو ہندوستان میں بھی بولی جاتی ہے اور بہت زیادہ بولی جاتی ہے، تو ہم کیسے فرق کر پائیں گے کہ یہ ہندوستانی اردو ہے اور یہ پاکستانی اردو ہے؟ تو اس کا سب سے جو اہم ذریعہ یا اہم پوائنٹ ہے یا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہندوستان کی اردو کوئی بول رہا ہوگا تو ہندوستان کے مقامی لہجوں کا، مقامی زبانوں کے لہجوں کا اس میں اثر موجود ہوگا، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے ابھی بلوچی زبان کے بارے میں پاکستانی اردو کے حوالے سے سمجھا ہے۔ تو ہم یہی بات اپنی جواب میں لکھ لیتے ہیں کہ اس لیے کہا ہے، یا اس سے یہ مراد ہے کہ اس میں مقامی زبانوں کا جو اثر ہے وہ محسوس ہوتا ہے۔ اب ہم پہلے اپنا جواب لکھیں گے، پھر کچھ حصہ سوال سے لے کر اس جواب کو مکمل کریں گے۔ ہم نے لکھا ہے کہ اردو پر پاکستان کی مقامی زبانوں کا اثر محسوس ہوتا ہے، اس لیے اب اس کے بعد ہم اگلا حصہ جو ہے وہ سوال سے لکھ لیں گے کہ مصنف نے اسے اردو کا پاکستانی لب و لہجہ کہا ہے۔ چلے لکھتے ہیں۔ تو ہمارا جواب اب یوں مکمل ہوا کہ اردو پر پاکستان کی مقامی زبانوں کا اثر محسوس ہوتا ہے، اس لیے مصنف نے اسے اردو کا پاکستانی لب و لہجہ کہا ہے۔ تو آج ہم نے سبق پاکستانی زبانیں اور ان کا باہمی رشتہ کے سوالات کیے۔ اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سوالات کے ذریعے سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔